بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کے خوف آور اور گناہ پرور اندھیروں سے گھبرانے والے بے شمار لوگ بھی وہاں موجود تھے، مگر مین ہیٹن کی نائٹ لائف کا ہوش ربا مرکز اس وقت اپنے جوبن پر نہیں تھا۔ ڈریم لینڈ نائٹ کلب تھا۔ رات کو کلب کے دلال گزرنے والوں کو شاید گھیر گھیر کر اندر پہنچاتے ہوں گے، مگر اس وقت دروازے بند تھے، بس ایک چھوٹے سے دفتر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ہماری نگرانی کرنے والا اچانک کہیں سے نمودار ہوا اور ہم دونوں کو دھکیلتا ہوا دفتر میں داخل ہو گیا۔ میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی میں ہنسا اور اونگتا ہوا دیو پیکر سیاہ فام اس کی آہٹ پر چونک پڑا۔ ہائے جونی، اندر گھسنے والے نے بے تکلفی سے سیاہ فام کو مخاطب کیا۔ سورج غروب ہونے تک تم بے فکری سے کرسی توڑتے رہو، میں چارلی کے 2 مہمانوں کو اندر لے جا رہا ہوں۔ اس وقت تک ہم دونوں بھی اندر پہنچ چکے تھے۔ سیاہ فام نے اپنی سرخ اور متورم آنکھوں سے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ پھر پورے انہماک سے اونگنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بے نیازی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اگر بلیک ڈیڈ واقعی اندر موجود تھا تو وہاں حفاظت کا سرے سے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ سیاہ فام کی بے خبری میں پوری فوج مارچ کرتی ہوئی اندر پہنچ سکتی تھی۔ ابھی تک میں تمہارے پیچھے تھا، اب تم میرے پیچھے چلے آؤ۔ سفید فام یہ کہتا ہوا دفتر کے اندرونی دروازے سے دوسری طرف نکل گیا۔ دفتر سے آگے ایک طویل اور قدرے کشادہ راہداری کسی سرنگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس راہداری کی چھت 10 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ دن میں بھی وہ راہداری اتنی تاریک تھی کہ وہاں جا بے جا دیوار گیر بلب روشن تھے۔ شاید وہ راہداری ڈریم لینڈ کے ہال کے متوازی اسٹیج کے عقبی حصے تک چلی گئی تھی اور وہ راستہ طے کرنے کے بعد ہم اپنے نگراں کی رہنمائی میں ایک مرصع دروازے سے گزرے تو اسٹیج کے پیچھے ڈریسنگ روم میں بلیک ڈیڈ 2 نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ایک صوفے میں دھنسا جن پی رہا تھا۔ ہمیں لانے والا فوراً ہی واپس چلا گیا۔ کم لباسی کا شکار دونوں لڑکیوں کی شوخیوں میں بریک لگ گیا اور وہ بلیک ڈیڈ سے فوراً الگ ہو گئی۔ گیٹ اپ! بلیک ڈیڈ نے ایک لڑکی کی کمر پر ہاتھ مار کر اپنے مخصوص آواز میں کہا، جا کر آرام کرو، مجھے کچھ اہم کام نپٹانے ہیں۔ دونوں لڑکیاں مشینی انداز میں صوفے پر سے اٹھیں اور تیزی کے ساتھ اس مستطیل ہال کے دوسرے سرے پر بنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ بیٹھو! بلیک ڈیڈ نے اپنے سامنے پڑے ہوئے خالی صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیشکش کی۔ درمیان میں پڑی ہوئی میز پر بلیک ڈیڈ کی شراب نوشی کے لوازمات کے ساتھ 3 فون بھی رکھے ہوئے تھے، جن کے تار میز سے نیچے فرشی قالین کے نیچے غائب ہو گئے تھے۔ تمہاری بے پرواہی اور بے نیازی کا یہی عالم رہا تو تمہارے پرستار بہت جلد تمہارا ماتم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ویرا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بے خوفی سے بلیک ڈیڈ سے بات کی۔ ابتدا کی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ویرا کی بے تکلفی گستاخی کی حدود کو چھو رہی تھی۔ تم آج بھی پہلے کی طرح بے وقوف ہو۔ تمہاری اس احمقانہ ہمدردی کا سبب کیا ہے؟ اس نے بوتل ہم دونوں کی طرف سرکاتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ بیرونی دفتر میں موجود اکلوتا کالا یوں اونگ رہا ہے جیسے اسے اسی کام کی تنخواہ ملتی ہو۔ ویرا نے میز پر لڑکیوں کے خالی کیے ہوئے گلاس سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت شاید تم اکیلے ہی ان دونوں لڑکیوں کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ بیبی! بلیک ڈیڈ اس بار کسی کٹکھنے کتے کی طرح گرایا۔ اس وہم میں نہ رہنا، اب میرے آدمی پوشیدہ رہتے ہیں۔ تم نے ذرا بھی تیور بدلے تو پوری ڈسٹرکٹ بارود کی بو سے بھر جائے گی۔ حال میں میرے مسلح آدمی پوری طرح ہوشیار ہیں۔ اپنے مسائل کو تم خود بہتر سمجھتے ہو، میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس پر رائے زنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ ہمیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اس دوران میں ویرا نے جھوٹے گلاس کو ٹانک واٹر سے کھنگال کر ٹرے میں خالی کیا اور بلیک ڈیڈ پر توجہ دیے بغیر گلاس بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ لڑکی آج بھی اس حقیقت پر یقین نہیں کر سکی کہ جمی لائٹ مارا جا چکا ہے۔ بلیک ڈیڈ نے اپنے گلاس دونوں ہتھیلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، اب اسے نیچ نوائی کے ساتھ اپنے طور پر زندہ رہنے کا کرینہ سیکھ لینا چاہیے۔ وہ دن ہوا ہوئے جب جمی کی وجہ سے ہر شخص اس کا احترام کرتا تھا۔ اس کے لیے ہر شخص بلیک ڈیڈ ثابت نہیں ہوگا۔ میں تمہارے مسائل پر رائے نہیں دے سکتی تو تم بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے زندگی بھر سرنگوں رکھنے کے لیے یہی ایک احسان کافی ہے کہ میرا سراغ لگانے کے باوجود تم نے مخبری کر کے انعام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امریکہ میں تو لوگ شاید اتنے بڑے انعام کے لالچ میں اپنی ماؤں کو بھی بیچ ڈالیں۔ ہر شخص ڈالروں کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہے۔ بلیک ڈیڈ نے چند ثانیوں کے لیے خاموش رہ کر اپنے گلاس سے ایک بڑا گھونٹ لیا۔ ہم دونوں نے بھی اپنے اپنے گلاسوں سے پہلا گھونٹ لیا۔ پھر مزید توقف کے بعد وہ بولا، ہارلم کے فسادات کی آگ اب ٹھنڈی پڑ
رہی ہے مگر اس نے میری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں اس کی بحالی کی کوشش کر رہا ہوں، شاید اس بارے میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ ویرا کی تلخ کلامی کے رد عمل سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے مذاکرات کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی۔ کل تک مجھے صرف شبہ تھا، آج اے جے ولسن کی گمشدگی کی تفصیلات معلوم ہونے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم آئزیک بیل کی راہ پر لگ چکے ہو۔ اے جے ولسن انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن میں انسپیکٹر کے عہدے کا سینئر ٹیکنیشین تھا۔ اسے تم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ افسوس کہ امریکہ میں ہم کسی کو کہیں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایسی ناگزیر ضرورتوں کے لیے ویرا نے تم سے رجوع کیا تھا مگر تم نے اسے صاف جواب دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسے مار دیا، لیکن کیوں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سارا لا کر رہ گیا۔ ویرا نے چٹک کر پوچھا، تم تفتیش کر رہے ہو؟ میں پولیس اور سرکاری عہدے داروں سے کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے متوقع حلیفوں نے ایسا انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ اس نے اشتعال میں آئے بغیر وضاحت کی۔ وہ اپنے عہدے کی آڑ میں کوئی گڑبڑ کرنے پرنسٹن آیا تھا۔ ہم پہنچے تو وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ ہم نے اسے اغوا کر لیا۔ اس نے زبان کھولنے سے انکار کیا اور ہم کو اپنے تحفظ کے لیے اسے ٹھکانے لگانا پڑ گیا۔ میں نے بہت نپے تلے انداز میں وہ واقعہ چند فکروں میں سمیٹ دیا۔ سرکاری ذرائع سخت رازداری سے کام لے رہے ہیں۔ وفاقی ایجنسیاں حرکت میں آئی ہوئی ہیں۔ میرے آدمی نے پرنسٹن سے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ معنی خیز ہیں۔ پرسوں رنگس والوں کی ایک گاڑی نے خلاف معمول 3 کریٹ وہاں کے گودام میں پہنچائے۔ پرسوں ہی کسی مس روتھ بیل نے اس کے برابر والا گودام کرائے پر لیا اور کل ولسن غائب ہو گیا۔ وہ پیٹیاں کراچی بھیجی جا رہی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ایک پاکستانی ایٹمی بجلی گھر کے لیے بھیجے جانے والے ان پرزوں میں ولسن نے کوئی تخریب کاری کی ہے، ورنہ رنگس والے وہ پیٹیاں پرنسٹن نہ پہنچاتے۔ تم یہاں پاکستان کی سیکرٹ سروس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس کی آواز گمبھیر ہو گئی۔ ویرا یہاں آئزیک بیل سے اپنے باپ کا انتقام لینے آئی ہے۔ ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس چکر میں پاکستان کیا روس کو بھی کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیوبا کے مفادات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم ان ملکوں کی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمہاری دلیل قابل فہم ہے، کیا میں اس پر اعتبار کر لوں؟ بلیک ڈیڈ نے پوچھا۔ نہ کرو، ویرا بول پڑی، اور ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دو۔ جانا چاہتی ہو تو ضرور چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، اس نے بے رخی سے کہا۔ اور تم سی آئی اے کو میری یہاں موجودگی سے باخبر کر دو گے؟ میں کمینہ نہیں ہوں کہ اپنے کال سے پھر جاؤں۔ انعامی مخبری پر میں لعنت بیچ چکا ہوں، اپنے تھوکے ہوئے کو مار کر بھی نہیں چاٹوں گا۔ یہ دھیان رکھنا کہ اب تک ایف بی آئی والوں نے مس روتھ بیل کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس علاقے کے کئی افراد اسے شناخت کر سکتے ہیں، سیدھی طرح نہیں تو تم گھما کر ناک پکڑنے کی کوشش کرو گے۔ بات ایک ہی ہے، ویرا بولی۔ میں نے ابتدا ہی سے بانپ لیا تھا کہ اس وقت بھی بلیک ڈیڈ کے تیور مخاصمانہ نہیں تھے۔ ویرا کے طرز گفتگو سے چڑھ کر اس نے مس روتھ بیل کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے دوبارہ دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تم محض سوالات کرتے رہے ہو، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم سے کیا چاہتے ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اپنے فائدے کے لیے ایک حد تک ڈیل دے سکتا ہوں۔ میں اپنی نکیل آئزیک بیل کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا، تو تم دونوں کس گنتی میں ہو؟ اس کی وہ کڑوی بات بھی میں پی گیا۔ یہ بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ آئزیک بیل کا خاتمہ۔ اس سمت میں میرا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے 2 قیدی میرے قبضے میں ہیں، تم میرا ساتھ دو، میں ہر طرح تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر اسی مستطیل حال سے ملحق ایک خوابگاہ میں داخل ہوا، جہاں مسہری پر چادروں کے نیچے 2 نسوانی حیبلے خوابیدہ تھے۔ مجھے سب سے پہلے ان 2 لڑکیوں کا خیال آیا جو ہماری آمد کے وقت بلیک ڈیڈ کے ساتھ میں نوشی کر رہی تھیں، لیکن وہ حال کے آخری دروازے سے باہر گئی تھیں۔ وہ خوابگاہ اس دروازے سے بہت پہلے واقع تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں ہماری نظروں میں آئے بغیر اس کمرے میں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ بلیک ڈیڈ نے درمیان میں سے دونوں چادروں کے کونے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ وہ چہرہ سامنے آتے ہی میں بونچکا رہ گیا۔ مسہری پر جینی ایک اور نوجوان امریکی لڑکی کے ساتھ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت بلیک ڈیڈ کی انا بڑکی ہوئی تھی۔ اس نے ہم دونوں کے رد عمل پر دھیان دیے بغیر کہا، ان دونوں کو تھوڑی دیر پہلے اٹھا کر یہاں پہنچایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی ہارلم کے فسادات کے بارے میں پہلے سے باخبر تھی اور اب پاگل ہو چکی ہے۔ دوسری رنگس میں آئزیک بیل کے بعد سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہے۔ ان سے ہم بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ ایک پاگل لڑکی تمہیں کیا بتا سکے گی؟ میں نے ترحم آمیز آواز میں کہا، شاید کسی ماہر نفسیات کی کوششوں سے کچھ معلوم ہو ہی جائے، ورنہ 3 دن بعد اسے دماغی امراض کے اسپتال میں واپس بھجوا دیا جائے گا۔ ہیلن رائے کو گھریلو اور مشفقانہ ماحول فراہم کرنے کے وعدے پر بلیک ڈیڈ کے کسی ہمدرد جوڑے نے اسپتال سے اپنی تحویل
تحویل میں لیا تھا، للی برنارڈ کو تھوڑی دیر قبل لنچ کے وقفے میں رنگس کے دفتر کی عمارت سے نکلنے پر اغوا کیا گیا تھا۔ ہیلن رائے کو ہم دونوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ جینی ہمارے لیے اجنبی نہ تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے اغوا کے 1.5-2 گھنٹے بعد ہی ہم وہاں موجود تھے۔ اگر ان لوگوں کو اس کے ہوش میں آنے کے بعد تشدد کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ نرم و نازک سی لڑکی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے۔ پتہ نہیں تشدد کے نتیجے میں وہ ان کے سامنے کیا کچھ اگل بیٹھتی۔ میرا مشورہ ہے کہ دونوں لڑکیوں کے ہوش میں آنے سے پہلے انہیں رہا کر دو۔ آئزیک بیل کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہو چکا ہے، وہ کسی وقت بھی مارا جائے گا۔ تم اس کے کن کن ٹھکانوں سے واقف ہو؟ بلیک ڈیڈ نے واپس لوٹتے ہوئے پوچھا۔ رنگس میرے منہ سے پہلا لفظ ادا ہوتے ہی اس نے میری بات کاٹ دی۔ وہ میں بھی جانتا ہوں، وہاں اس کی مرضی کے بغیر چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ ہر وقت ہماری دسترس میں ہے، تم چاہو تو میں اس سے اسی وقت بات کر سکتا ہوں۔ میں نے محض جینی کی رہائی کے خیال سے اسے وہ پیشکش کر ڈالی۔ اگر تمہاری اور اس کی باتیں حوصلہ افزا ثابت ہوئیں تو یہ میرا وعدہ ہے کہ اسی وقت دونوں لڑکیوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ شاید تمہیں بڑے بڑے بدن والی للی برنارڈ پر زیادہ ترس آ رہا ہے۔ ویرا کی موجودگی میں میں کسی خوبرو لڑکی پر ترس نہیں کھا سکتا۔ میں نے پہلی بار بلیک ڈیڈ سے مذاق کے لہجے میں بات کی۔ میری ساری ہمدردیاں پاگل لڑکی کے لیے ہیں۔ بلیک ڈیڈ کا تبصرہ سنتے ہی ویرا نے میرے پہلو میں کوہنی مار کر مجھے یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ اس جیسے بے خبر شخص نے بھی جینی کی ذات میں میری دلچسپی بانپ لی تھی۔ میرے جواب پر بلیک ڈیڈ درندگی سے ہنسا اور بولا، میں نے سنا تھا کہ تم دونوں نے بس شادی ہی نہیں کی ورنہ تمہاری دوستی بہت گہری ہے۔ بلیک ڈیڈ پلیز، ویرا نے احتجاج کیا، یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں۔ سوری بیبی، اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر سر کو قدرے خم دیتے ہوئے کہا۔ شادی میں نے بھی نہیں کی۔ اس جھنجٹ میں پڑ کر آدمی بزدل اور مصلحت پسند ہو جاتا ہے۔ صوفہ سنبھالتے ہی بلیک ڈیڈ نے ایک انسٹرومنٹ کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے بغیر کسی کو اسپیکر فون لانے کی ہدایت کی۔ چند منٹ میں ہی 2 افراد میز پر ایک اسپیکر فون کا اضافہ کر چکے تھے۔ اب آئزیک بیل سے بات کرو، اس نے بے اعتباری سے مطالبہ کیا۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت 4 بجنے میں 25 منٹ باقی تھے، جبکہ میں نے آئزیک بیل کو فون کے لیے 4 بجے کا وقت دیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ میں واقعی اسی سے بات کر رہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے اور اس کی آواز کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے اسپیکر فون آن کر کے آئزیک بیل کا نمبر ملایا تو پہلی گھنٹی پر ہی اس کی اضطراری آواز سنائی دی۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں کہیں الجھ گیا ہوں۔ 4 بجے تم سے رابطہ نہیں کر سکوں گا، میں نے فوری طور پر ایک بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ ڈینی، تم کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو؟ اس کی آواز میں مایوسی امڈ آئی۔ سبز فائل کے بغیر میرا ایک ایک لمحہ ذہنی کرب کے عالم میں گزر رہا ہے۔ تم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ میں تمہیں کھلا آفر دے چکا ہوں۔ کیا تم اس نوجوان لڑکی کے کرب کا اندازہ لگا سکتے ہو جسے تم نے حق گوئی کی پاداش میں پاگل کر دیا تھا؟ میں نے بلیک ڈیڈ کو سنانے کے لیے طنز سے پوچھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ پینسل سے لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں تھی جسے آسانی سے مٹایا جا سکتا۔ اس نے میری ملازمت کو لات ماری تھی۔ اسے بھول جاؤ۔ آج لنچ کے بعد سے ایک اور اہم لڑکی مفرور ہے۔ تم کو میری مشکلات کا اندازہ۔ وہ اپنے گناہوں کے وبال میں مبتلا ہو کر بلبلا رہا تھا۔ بلیک ڈیڈ حیرت سے وہ باتیں سن رہا تھا۔ میرے لیے وہ آدھا بے سود تھا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم اپنے دفتر میں موجود رہو، میں زیادہ سے زیادہ 5 بجے تک تم سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ میں نے CSD کے بغیر اس سے بے خوف و خطر ہو کر بات کی تھی۔ وہ بار بار کی آزمائش کے بعد ایسا خائف ہو چکا تھا کہ اس وقت میری کال کا سراغ لگانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکا ہوگا۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے بلیک ڈیڈ کو ٹالنے کا ایک موقع گنوا دیا تھا۔ اگر میں اسے نمبر ٹریس ہونے کا خوف دلاتا تو شاید وہ مجھے آئزیک بیل سے بات کرنے پر مجبور نہ کرتا۔ تم نے تو اسے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ فون بند ہوتے ہی بلیک ڈیڈ بولا، یہ سبز فائل کیا بلا ہے جس کے لیے وہ یوں مرا جا رہا ہے؟ میری نظروں میں وہ ایک محمل سی فائل تھی جس میں ناقابل فہم الفاظ میں ٹائپ کیے ہوئے چند اوراق تھے۔ میں نے بلیک ڈیڈ کے عزائم کی روک تھام کرتے ہوئے کہا، وہ فائل تمہارے ہاتھ کیسے لگی اور اب کہاں ہے؟ بلیک ڈیڈ نے پوچھا۔ اس کے دفتر کی تلاشی میں ہاتھ لگی تھی۔ میں نے بے مصرف سمجھ کر اسے طلب کر دیا۔ یہ تم نے سنگین غلطی کی، وہ یقیناً کوئی خفیہ معاہدہ ہوگا۔ اس نے پچھتاوا ظاہر کیا۔ اس کے دفتر تک تمہاری رسائی کیسے ہو گئی؟ میرا ہر جواب اس کی حیرانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہم یہ لمبی کہانیاں لے بیٹھے تو رات ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ صبر آزما مذاکرات کے بعد میں رفتہ رفتہ اس کی برابری کی سطح پر آ گیا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم نے اس پر اتنا مضبوط ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو میں کچھ اور ہی کرتا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم نے اس سے دوبارہ بات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فائل دینے کے بہانے اسے کہیں بلاؤ، میں اسے آج ہی ٹھکانے لگا دوں گا۔ لڑکیوں کو کب تک رہا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے
دھیرے سے سوال کیا۔ اوہ، اب وہ بیکار ہیں، انہیں اسی وقت واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ہاٹ لائن کا ریسیور اٹھایا اور کسی کو لڑکیوں کے بارے میں ہدایت دینے لگا۔ وہ ہمارے ہاتھ آئزیک بیل کے خلاف منصوبہ بندی میں مصروف تھا کہ 4 تنومند امریکی 2 اسٹریچروں کے ساتھ حال میں آئے اور چند منٹ بعد ہی دونوں بے ہوش لڑکیوں سمیت حال سے دور افتادہ راستے سے باہر چلے گئے۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد بلیک ڈیڈ کے اماں پر دوسرا فون کرنے سے پہلے میں نے اسے یاد دلایا، وہ میرے چنگل میں ضرور پھنسا ہوا ہے مگر بہت عیار اور میرے خون کا پیاسا ہے۔ اس نے ڈریم لینڈ کا فون نمبر ٹریس کر لیا تو بلا توقف یہاں دعویٰ بول دے گا۔ وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، میرے استعمال کے لیے یہاں 2 نان ڈائریکٹری نمبر ہیں، ان کے بارے میں اسے ایکسچینج سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ وہ خود قانون شکن اور جرائم پیشہ تھا مگر اپنے نظام کی بنیادوں پر اس کا اعتماد قابل رشک تھا۔ یہی بات آئزیک بیل بھی مجھ سے کہہ چکا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے سخت اور منصفانہ قوانین رائج ہوتے ہوئے بھی امریکہ میں جرائم خوب پھل پھول رہے تھے۔ تم کو کوئز مڈ ٹاؤن ٹنل سے گزر کر ٹھیک 5 بجے ایکسپریس وے پر ہونا چاہیے۔ نیوٹن کریک کی شمالی شاخ سے گزر کر تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ دوسری بار رابطہ ہوتے ہی میں نے تحکمانہ لہجے میں آئزیک بیل کو ہدایت جاری کر دی۔ تم نے اس فائل کی کیا قیمت مقرر کی ہے؟ فائل کی واپسی کی امید پیدا ہوتے ہی اس کی آواز ہیجان امیز ہو گئی۔ قیمت کا تعین تم خود کرو گے، مجھے بڑے نوٹوں کی صورت میں نقد رقم درکار ہوگی۔ مہلت بہت کم ہے مگر میں بندوبست کر لوں گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ میری غیر متوقع آمادگی نے اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے بلیک ڈیڈ کو آنکھ مار کر بے رحمی سے کہا، میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، تمہیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس متبادل خریدار بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ خطرہ مول لے لوں گا، تمہیں میری طرف سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ بس یہ جان لو کہ میرا بال بھی بیکا ہوا تو میرے ہمدرد اس فائل کی نقول اصل کہانی کے ساتھ ہر طرف پھیلا دیں گے۔ مجھے تمہاری کسی ضمانت کے بغیر پورا تحفظ حاصل ہے۔ تم سے جیتنا آسان کام نہیں ہے، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ مقررہ مقام پر تم کار سے اتر کر خالی ہاتھ میرے انتظار کرو گے۔ میں نے آخری ہدایت دے کر فون بند کر دیا اور بلیک ڈیڈ نے فوراً ہی داہنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ کوئز نیو یارک کی وہی بورو تھی جہاں جینی مقیم تھی۔ اس علاقے میں بلیک ڈیڈ کے ہاتھوں جینی کے باس کا شکار ایک انوکھا تجربہ ثابت ہو سکتا تھا۔ فوری طور پر روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 5 بجے کے بعد ڈریم لینڈ کے عملے اور فنکاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ ہم لوگ 4:30 بجے ہال کے دور افتادہ دروازے سے باہر نکلے تو وہاں کشادہ زینے موجود تھے۔ شاید ہال اور اسٹیج کے عقب میں واقع ڈریسنگ روم پر دفاتر یا عیاشی کے مراکز قائم تھے۔ بلیک ڈیڈ ہمیں لے کر نیچے اترتا چلا گیا۔ وہ ایک کشادہ اور زیر زمین گیراج تھا جہاں متعدد گاڑیاں موجود تھیں اور ان کے درمیان جا بے جا مستعد اور مشتبہ افراد ٹہلتے نظر آ رہے تھے جن کا تعلق بلیک ڈیڈ کے محافظوں سے ہو سکتا تھا۔ گیراج کے اگلے حصے میں بلیک ڈیڈ کی مہم کے لیے تاریک شیشوں والی ایک چمکتی ہوئی سیاہ بیوک موجود تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر بلیک ڈیڈ اور ویرا کے درمیان بیٹھ گیا۔ لہیم شہیم گن مین نے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ سنبھالی اور گاڑی رینگتی ہوئی سطح زمین پر آ گئی۔ گن مین نے اس اثنا میں اپنے پائیدان سے ایک خود کار رائفل اٹھا کر بلیک ڈیڈ کے حوالے کر دی تھی۔ رائفل کی نال پر سائلنسر بھی چڑھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مانوس ہتھیار پر ایک سرسری نظر ڈال کر اسے نیچے رکھ دیا۔ بیوک کے طاقتور انجن کے لیے مین ہیٹن کے ٹریفک کی رکاوٹیں ایک آزمائش سے کم نہیں تھی، پھر بھی 46ویں اسٹریٹ سے کوئز مڈ ٹاؤن ٹنل تک کا فاصلہ کافی سرعت سے طے ہو گیا۔ ٹریفک کی روشن علامات اور اشاروں سے جگمگاتی ہوئی زیر آب سرنگ سے گزرتے ہوئے بلیک ڈیڈ نے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ براہ راست ایکسپریس وے پر جانے کی بجائے کوئز کے رہائشی علاقے میں اتر جائے۔ اس طرح وہ شاید چند فاضل منٹ گزارنا چاہ رہا تھا۔ ڈرائیور نے موقع پاتے ہی اپنی لین تبدیل کر لی اور سرنگ عبور کرنے کے بعد ہم جیکسن ایونیو میں داخل ہو گئے جو کوئز کے خوبصورت اور صاف ستھرے رہائشی علاقوں سے گزرتی ہے۔ اس دوران میں بلیک ڈیڈ بار بار اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے اس نے ڈرائیور کو ایکسپریس وے پر جانے کی ہدایت کی اور بے آواز رائفل کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے برعکس امریکہ میں سارا ٹریفک داہنے ہاتھ پر چلتا ہے اور گاڑیوں کو بائیں جانب سے اوورٹیک کیا جاتا ہے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے بلیک ڈیڈ نے سفر کی ابتدا میں ہی ڈرائیور کے پیچھے والی نشست سنبھالی تھی۔ ادھر والی کھڑکی سے وہ آسانی سے آئزیک بیل کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ وہ چلتی ہوئی گاڑی میں سے کس حد تک نشانہ لے سکتا تھا۔ ایکسپریس وے پر اس وقت ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ دفاتر وغیرہ سے چھٹی کے بعد مین ہیٹن سے اس طرف آنے والا ریلا اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اپنے مالک کی مرضی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر
بغیر دھیمی رفتار سے گاڑی چلاتا رہا۔ نیوٹن کریک کی شاخ کے آثار نظر آتے ہی بلیک ڈیڈ نے اپنی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا، سر گھما کر پیچھے والی سڑک کا جائزہ لیا، رائفل کی نال کا سرا کھڑکی پر ٹکایا اور پہلو بدل کر اپنا زاویہ درست کرتے ہوئے ڈرائیور سے بولا، رفتار ایسی رکھو کہ کریک پار کرتے ہوئے ہماری کار اور پچھلی گاڑی کے درمیان کافی فاصلہ پیدا ہو جائے، جسے اجلت ہے اسے نکل جانے دو۔ پل عبور کرتے ہوئے خم کھاتی ہوئی ایکسپریس وے کے داہنے سرے پر سڑک سے قدرے اتر کر ایک لمبی سی گرے رنگ کی گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس گاڑی کے قریب ہی ایک دراز قامت اور بارش ہیولا ٹہل رہا تھا۔ دن کے اجالے میں دور تک ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ گاڑی میں موجود ہر شخص آنے والے لمحات کے تصور سے مضطرب تھا۔ رکی ہوئی گاڑی کے قریب رفتار سست اور ہموار۔ بلیک ڈیڈ نے سرد آواز میں ڈرائیور کو ہدایت دے کر آخری بار عقب کا جائزہ لیا۔ آئزیک بیل کا بے چینی سے ٹہلتا ہوا ہیولا تیزی سے واضح ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک میرے جسم اور پسلیوں پر بلیک ڈیڈ کے وجود اور کوہنیوں کا بوجھ بڑھنے لگا، جو کسی حد تک ویرا پر منتقل ہو گیا۔ گراتی اور سبک انداز میں رینگتی ہوئی بیوک گرے گاڑی کے قریب سے گزری۔ ٹھک کی ایک گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ میری پسلیوں میں بلیک ڈیڈ کی کوہنی چبھی اور آئزیک بیل ایک دلدوز چیخ کے ساتھ فضا میں اچھل کر نیچے گر گیا۔ وہ سب چشمے زدن میں ہو گیا، لیکن وقت کی رفتار یک بیک یوں سست ہو گئی تھی جیسے عبرت کے لیے ہمیں وہ سب سلو موشن میں دکھایا جا رہا ہو۔ بلیک ڈیڈ نے بے آواز رائفل تیزی سے قدموں میں ڈال لی۔ ڈرائیور ایسے موقع کی ضروریات سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے ماسٹر سوئچ استعمال کر کے فوراً ہی تمام کھڑکیوں کے شیشے گرا دیے تاکہ رائفل کی نال سے خارج ہونے والے جلے ہوئے بارود کی بو تیز ہواؤں کے ساتھ دور ہو جائے۔ اسی کے ساتھ بیوک کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی تھی۔ مبارک ہو، تم نے اسے مار لیا، ویرا نے مسرت سے مرتعش آواز میں زبان کھولی۔ مجھے افسوس ہے کہ گاڑی کے ایک خفیف سے ہچکولے کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا یہ بہترین موقع شاید ضائع کر دیا۔ بلیک ڈیڈ نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا تم نے اسے چیخ مار کر گرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ویرا نے آگے جھک کر سوال کیا۔ اس کے دل میں اترنے والی گولی ہی اس کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ گولی اس کے سینے کے بجائے ران کے کسی حصے میں لگی ہے اور وہ صرف زخمی ہوا ہے۔ یہ بہت برا ہوا، میں نے اضطراب کے عالم میں کہا۔ یہ نشانہ خطا ہونے کے بعد اب وہ ہرگز میرے دام میں نہیں آئے گا۔ زخم کھایا ہوا سانپ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ باس، پیچھے والا ٹریفک شکار کے پاس رک گیا ہے، کہو تو آگے گاڑی داہنی طرف اتار لوں۔ ڈرائیور نے مؤدب لہجے میں صورتحال بتا کر اجازت طلب کی۔ سامنے سے آنے والا ٹریفک ایکسپریس وے کے دوسرے ٹریک پر رواں تھا۔ مجھے امید تھی کہ جائے واردات پر رکنے والی گاڑیوں کی وجہ سے وہ ربانی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکے گی۔ میری حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی نے یہ وقت دکھایا ہے۔ ڈرائیور کو ایکسپریس وے سے آبادی میں اترنے کی ہدایت دے کر بلیک ڈیڈ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ مجھے ابتدا ہی سے شبہ تھا کہ چلتی ہوئی گاڑی سے بلیک ڈیڈ کے لیے ایک چکنے حریف کا نشانہ لینا آسان نہیں ہوگا، مگر نیو یارک کا وہ پختہ عمر بدماش اس قدر بڑبولا اور پر اعتماد تھا کہ میں نے اس کے سامنے اپنی زبان بند رکھی۔ اس کا ارمان پورا ہو چکا تھا، بے خطا نشانے بازی کا گمانڈ خاک میں مل چکا تھا۔ مجھے تھوڑی سی خوشی اس بات کی تھی کہ بلیک ڈیڈ کا کیا ہوا فائر بالکل ضائع نہیں ہوا تھا۔ نیو یارک کی ایک ایکسپریس وے پر آئزیک بیل جیسے اہم اور طاقتور شخص کو گولی مار کر زخمی کرنا ایک سنسنی خیز واقعہ تھا جو نیو یارک ہی نہیں پورے امریکہ میں ہلچل مچا سکتا تھا۔ بلیک ڈیڈ کے کہنے کے مطابق اس کی بیوک پر واردات وقت جعلی نمبر پلیٹیں موجود تھیں جو موقع سے دور نکل آنے کے بعد خود کار طریقے پر تبدیل کر کے اصل نمبروں پر لائی جا چکی تھی اور جعلی نمبر پلیٹیں کار کے اگلے اور پچھلے خفیہ خانوں میں محفوظ ہو چکی تھی۔ فائرنگ کے بعد کسی نے بیوک کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر گاڑی کا نمبر نوٹ کیا گیا تھا تو وہ بے مقصد ہو چکا تھا، مگر پھر بھی پولیس کی ناکہ بندی سے پہلے ہمارا کوئز سے نکل کر دوبارہ مین ہیٹن میں داخل ہو جانا ضروری تھا۔ ان دنوں نیو یارک کی ان دونوں بوروز کو ملانے کے 3 متبادل راستے تھے۔ پہلا وہی زیر آب سرنگ والا قریب ترین راستہ تھا جس سے ہم اس طرف آئے تھے، مگر بیوک میں استعمال شدہ رائفل کی موجودگی میں وہ راہ اختیار کرنا قرین مصلحت نہیں تھا۔ دوسرا راستہ اس سرنگ کے جنوب میں ولیمز برگ برج کا تھا جسے عبور کر کے ہم مین ہیٹن کے ڈاؤن ٹاؤن میں رنگس کے دفاتر کے قریبی علاقے میں پہنچ سکتے تھے، مگر وہ راستہ خاصا طویل تھا۔ ڈرائیور نے ایکسپریس وے چھوڑنے کے بعد آبادی کا ایک چکر کاٹ کر ایکسپریس وے کے نیچے سے نکل کر دوسری سمت کی سڑکوں پر گاڑی دوڑانی شروع کر دی۔ ان نازک لمحات میں میرے لیے ساری اہمیت اس بات کی تھی کہ ہم لوگ حفاظت کے ساتھ کوئز کے علاقے سے نکل جائیں۔
بلیک ڈیڈ سے باتیں کرتے ہوئے میری توجہ بیوک کے راستوں پر بھی مرکوز تھی۔ چھوٹی سڑکوں سے گزر کر ہماری گاڑی کوئنز بولیوار پر پہنچی تو بلیک ڈیڈ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بتایا کہ وہ اس سڑک پر کم و بیش سیدھے سفر کرتے ہوئے کوئنز بورو برج سے گزر کر مین ہیٹن میں داخل ہونے کی راہ اختیار کر چکا تھا۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر ہر طرف پھیل جائے گی کہ آئزیک بیل پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ بلیک ڈیڈ ناکامی کے ابتدائی صدمے سے سنبھلنے کے بعد کہہ رہا تھا، یہ زیر زمین دنیا کے ہر فرد کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ آئزیک بیل سے ٹکر لے کر میں نے نیو یارک میں اس کی برتری کو چیلنج کر دیا ہے۔ اتنی رازداری کے باوجود یہ بات پھیل جائے گی کہ حملہ تم نے کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں پھیلی تو پھیلا دی جائے گی، میرے 2 آدمی اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ میں نے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ بات پھیلی تو پھر پولیس تک بھی پہنچ سکتی تھی، ایسی صورت میں خود اس کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ شاید اسے یہ زوم رہا ہو کہ اس کے ادھورے کارنامے سے نیو یارک کا ہر چھوٹا بڑا بدماش اس قدر خوفزدہ ہو جائے گا کہ وہ خبر مخصوص حلقوں میں گردش کرنے کے باوجود قانون کے محافظوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اب تک ہم بے چون چرا وہی کرتے چلے آئے ہیں جو تم چاہ رہے تھے۔ اس مفاہمت کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ قدرے توقف کے بعد میں نے بلیک ڈیڈ سے پوچھا، میرے ساتھ تم نے بھی سرخروئی حاصل کی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر ڈینگ ماری۔ مجھے یقین آ چکا ہے کہ آئزیک بیل کے ساتھ تمہاری کوئی ملی بھگت نہیں تھی۔ ہارلم میں سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں، میں کھل کر تمہاری مدد کروں گا۔ میری نیو یارک آمد کا مقصد صرف ایک تھا، ویرا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ آئزیک بیل سے بدلہ لینا، مگر اس ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ہم نے شاید ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیا ہے۔ زخم کھا کر اب وہ بہت زیادہ محتاط ہو جائے گا، ہم دوبارہ اس کو اتنے آسان نشانے پر نہیں لا سکیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔